سمجھ لیجئے، لا رہا ہوں تھوڑا سا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک جملے میں سمجھا دوں، اور بہت اچھی بات ہے، شاید سمجھ میں آپ کو آسانی سے آ جائے گی، آسانی سے آ جائے گی۔ ایک بندہ جب مرتا ہے نا تو مالدار ہے یا کیسا بھی ہے، پیچھے والے جو ہوتے ہیں نا جن کو چھوڑ کے مرا ہے، وہ کہتے ہیں ذرا چیک کرو کیا چھوڑ کے مرا ہے، بینک میں کتنا ہے، کمپیوٹر میں ذرا چیک کرو، لوگوں سے پوچھو، دوستوں سے پوچھو، چھپ کے دوسری شادی کر لیا ہے کہ نہیں کیا، پوچھو تو صحیح، سب معلوم تو کرو کیا ہے، کیا چھوڑ کے مرا۔ اور مالدار ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا بینک بیلنس کتنا ہوگا، پراپرٹیز کتنی ہوگی، ساری چیزیں۔ تو مرنے والا جب مرتا ہے تو پیچھے والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے مرا، اور یہ مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا۔ ہم چھوڑ جانے والی چیزوں پر کتنی محنت کرتے ہیں اور لے جانے والی چیز پر کتنی محنت کرتے ہیں۔ اگر میری پوری تقریر سمجھ میں آئے نہ آئے، اگر اتنی ہی بات سمجھ میں آ گئی نا تو میں سمجھتا ہوں میرا آنا وصول ہو جائے گا۔ باپ قبر میں نہیں آئے گا، ماں قبر میں نہیں آئے گی، بیوی قبر میں نہیں آئے گی، بیٹی قبر میں نہیں آئے گی۔ اگر سعودی کا بادشاہ بھی مر گیا تو اس کے ہاتھ میں بھی انگوٹھی ہوگی تو بیٹا کاٹ کے نکالے گا، ابا لے کے نہیں جا سکتے، آپ کچھ نہیں لے جا سکتے۔ وہ سوچے میری قبر میں ایئر کنڈیشن لگا دو، نہیں لگا سکتے، کچھ نہیں لے جا سکتے آپ۔ اگر لے جا سکتے ہو تو نیکیاں لے جا سکتے ہو، اعمال صالحہ لے جا سکتے ہو۔ ہے ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم؟ دو نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ اور یہ سوچ سچوں کی تھی کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا، صبح اٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے اور رات کو سوتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتے تھے۔ زندگی گزرتی تھی تو اللہ کی یاد میں ان کی زندگی گزرا کرتی تھی، اور ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے ذہن سے تصور آخرت نکل گیا، فکر آخرت نکل گئی۔ جس خواجہ کی عقیدت کا چراغ، سلطان الہند کی عقیدت کا چراغ ہمارے سینے میں جل رہا ہے، ذرا ان کی حیات طیبہ پڑھ کر کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے ہاتھوں سے پورا قرآن انہوں نے لکھا، اور یہی نہیں بلکہ ان سے پوچھا گیا کہ یا ہند الولی، آپ کا باغ کون سا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، آپ کا باغ کون سا ہے؟ بھئی آدمی باغ میں کیوں جاتا ہے؟ فریش ہونے کے لیے، طبیعت کے اندر بہار پیدا ہو جائے، اس کے لیے باغ میں جاتا ہے۔ سلطان الہند سے پوچھا گیا آپ کا باغ کون سا ہے؟ تو فرماتے میرا باغ قرآن ہے، اور اس باغ کی بہار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پتا چلا کہ ان کا دل بہلتا تھا تو ہریالی میں نہیں، قرآن کی تلاوت میں بہلا کرتا تھا۔ ہمارا دل ذرا دیکھ لو کہاں بہلتا ہے، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکہ، جو اس فرشتوں پر ایمان ڈالا۔ ایک بات بتاؤں، ہم اپنے یہاں اکاؤنٹ کرنے والے کو سیلری دیتے ہیں نا، لکھنے والے کو، بھائی جواب تو دیجئے یار۔ حساب کتاب کالے دھولے کرنے والا جو ہوتا ہے نا، سی اے جو ہوتا ہے، اس کو دیتے رہتے نا، بھیا ذرا یہ سب کر لینا، بلیک کا وائٹ کا سب کرتے رہتے ہیں۔ اکاؤنٹنٹ رکھتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے دن بھر کا حساب لکھتا ہے۔ لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا؟ بھئی جواب دیجئے، لکھتا ہے نا، لکھتا ہے یا کمپیوٹر میں جو بھی کرتا ہے، لیکن وہ سیو تو کرتا ہے، وہ کرتا ہے نا کام۔ ہمارا اعمال نامہ، ہمارا چوپڑا لکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔
کتنی سیلری دیتے ہیں؟ دیتے ہیں اکاؤنٹنٹ کو بہت زیادہ سیلری دیتے ہیں. صرف اتنا سمجھ لو اللہ نے بھی 2 فرشتے لکھنے کے لیے رکھے ہیں. اگر وہ ہم سے سیلری مانگتے تو دیتے کہاں سے؟ ہے ہمارے پاس. اور پھر میں تو حیران ہوں، آج کا اکاؤنٹنٹ پیسے لے کر کچھ بھی گڑبڑی کر دے گا. یہ تو ایسے کچھ کرتے ہی نہیں، جو کرو گے وہی لکھیں گے. سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، آپ جو سن رہے ہیں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے. اور یہ نہیں کہ جملے نوٹ ہو رہے ہیں. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لفظ بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اسے فوراً نوٹ کر لیتے ہیں. تھوڑی سی توجہ. اکاؤنٹنٹ کا دل ہم نہیں دکھاتے کہ کہیں لفڑے میں نہ آ جائے، ہے نا؟ یار گناہ کر کے فرشتوں کو کیوں دکھاتے ہو؟ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس کو گناہ لکھتے ہوتے. معصوم ہے نا، لا یعصون اللہ، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے. فرشتے معصوم ہیں، گناہ سے پاک ہیں. لیکن ان پاک لوگوں کو، ان پاک مخلوق کو، ان پاک فرشتوں کو، وہ بندہ جو گناہ کرتا ہے اس کا گناہ لکھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یار ہم صرف انسانوں کو تکلیف نہیں دیتے، فرشتوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں. فرشتوں کو بھی تکلیف دیتے. اگر کوئی کہے فرشتے نہیں تو یہ اس کی خام خیالی ہے. فرشتے ہیں، وہ نوری مخلوق ہے. یہاں بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جس طرح سے چاہے بشری شکل میں پہنچ جائے، جس شکل کو اختیار کرنا چاہے. حضرت دحیہ کلبی سرکار کی بات، حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دحیہ کلبی کی شکل میں زیادہ آتے تھے. دحیہ کلبی ایک صحابی رسول تھے اور بڑے خوبرو، بڑے وجیب، بڑے حسین تھے. ان کی شکل میں حضرت جبریل امین علیہ السلام زیادہ آتے تھے. عقیدے کی بات، عقیدہ درست کرو. فرشتہ ہو کر بشری لباس میں آ سکتا ہے تو نور بھی، بشر بھی بشر ہونے کے باوجود نوری لباس کے اندر معراج کا سفر کر سکتا ہے. جب فرشتے کے لیے یہ لباس اختیار کرنا مشکل نہیں ہے تو فرشتہ جس کا خادم ہے اس رسول اعظم کے لیے کون سی تکلیف کی بات ہوگی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی معراج سے مشرف تو ہوئے، لیکن سارے انوار سے گزرتے ہوئے اپنے رب کے قریب کی دولت سے مالا مال ہو گئے. ان کے لیے کوئی بعید نہیں. تو فرشتوں پر ایمان، والکتاب، کتاب پر ایمان، قرآن پر ایمان. ہم جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے. زندگی رہی تو میرا ایک بہت پیارا موضوع ہے، ابھی تک میں نے اس پر گفتگو نہیں کی، قرآن کا چیلنج. پھر کبھی انشاءاللہ قرآن کی آیتوں کی روشنی کے اندر قرآن کا چیلنج میں انشاءاللہ پھر کبھی کہیں کسی جگہ پر آپ یوٹیوب پہ سن لیجئے گا. کتاب، اس پر ایمان. یہ کتاب اللہ ہی کی کتاب ہے اور اس کتاب پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. تو نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، اور پھر ایک نبی پر نہیں سارے نبیوں پر ایمان. اب یہاں تک عقیدے کی بات ہو گئی. اب نماز کی بات شروع نہیں کر رہا ہے پروردگار، اس لیے کہ یہ آسان عمل ہے. اب سچا کون ہے قرآن کہاں سے شروع کرتا ہے؟ دیکھیے عقیدے کے بعد. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، پہلے اس کی بات کیا اور بتا دیا کہ سچا خالی نماز پڑھنے والا ہی نہیں ہوتا، اپنا محبوب مال
اپنے رشتہ داروں کو دینے والا حقیقت میں سچا ہوا کرتا ہے. یہیں سے شروع کیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اس لیے کہ یاد رکھیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور مال ہی ایسی چیز ہے جہاں آدمی ہر برائی کرنے کے لیے جس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اللہ نے چونکہ کیا فرمایا کہ مال میں نے دیا ہے اور تیرے پاس جو مال ہے وہ تیرا نہیں، میری امانت ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں. تو اب ہمارے پاس جو جان ہے اور ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ سچا وہ ہے جو اپنا پسندیدہ مال اپنے رشتہ داروں کے اندر خرچ کرتا ہے. لوگوں کو مالدار بننا ہے اور لمبا جینا ہے. اللہ کی، میرے آقا کی شان بھی کتنی نرالی. اللہ اکبر. میرے آقا ماہر نفسیات تھے. اس پر میں نے پوری تحقیق الحمدللہ بہت مطالعہ کیا ہے. سعدیہ غزنوی نام کی ایک خاتون ہے جس نے حضور پر کتاب لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات، بڑی زبردست کتاب ہے. تو لاک ڈاؤن کے اندر میں نے نفسیات ہی زیادہ تر پڑھی ہے. قرآن کی آیتوں کو بھی اسی انداز سے میں نے دیکھنے کو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک انسان کی دو تمنا ایسی ہے جو کبھی اس سے وہ غفلت نہیں برتتا. ایک تو مالدار ہونے کی تمنا اور ایک لمبی عمر کی تمنا. وہ چاہتا ہے 200-500 سال کی مل جائے تو اور اچھا ہے. یہ 60-70-80 تو بہت کم پڑتی ہے. لمبی عمر. اب سرکار جانتے تھے کہ میری امت کے اندر یہ چیز ہے انسان بھی. تو حضور نے فرمایا جس کسی کو لمبی عمر اور مال زیادہ چاہیے، یا جو چاہتا ہو کہ اللہ اس کے مال میں اور اس کی عمر میں برکت دے. کون کہہ رہا ہے؟ صادق الوعد الامین. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں اور مال میں برکت عطا فرمائے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سبحان اللہ. اس وظیفے پہ کوئی عمل نہیں کرتا الا ماشاءاللہ. یاد ہے. تو قرآن نے یہیں سے شروع کیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. پھر فرمایا وَالْيَتَامَىٰ، اپنا پسندیدہ مال یتیم پر خرچ کرتا ہے. وَالْمَسَاکِین، اور مسکینوں پر خرچ کرتا ہے. اسی طریقے سے پروردگار نے یکے بعد دیگرے بہت سارے راستے بتائے جہاں مسافر پر خرچ کرنا اور غلاموں کو آزاد کرنے پر یہ ساری باتیں بتائیں. اور پھر کیا فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. پتہ چلا وہ جو شروع میں مال خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے نا، وہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہے. زکوٰۃ کو الگ سے بیان کر کے کہا گیا یہ زکوٰۃ الگ ہے، وہ پاک مال، وہ تم اپنی محبت جس سے گاڑ کے بیٹھے ہو نا وہ خرچ کرو. زکوٰۃ تو غریبوں کا حق ہے، وہ تو تمہیں دینا پڑے گا، نہیں دو گے تو تمہارا مال تباہ ہو جائے گا. تو دونوں کو الگ بیان کر کے پروردگار نے بتا دیا کہ وہ مال الگ ہے، یہ مال الگ ہے. اب اگر تم یہ سب کرتے ہو تو اب قرآن کہتا ہے میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں اولئک الذین صدقوا. اب قرآن نے سچے کی سرٹیفکیٹ دی. اب خواجہ پاک کی زندگی کو دیکھو، صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کل بھی مسکین ان کے در پر پلتے تھے، آج بھی پلتے ہیں اور قیامت تک پلتے رہیں گے. یہ فیض بتا رہا ہے کہ وہ سچے تھے، ان کے سچے ہونے کی گواہی قرآن کے مطابق آج نظر آ رہی ہے. یہی سچے، یہی سچے. ہمیں خواجہ غریب نواز مزار اقدس سے نہیں کہتے ذرا 10 فقیر کو کھلا دینا، نہیں کہتے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کھلا دیں. یہ دل میں یہ خیال کا آنا کیوں ہوتا ہے؟
اس لیے ہوتا ہے کہ جس کی محبت کا تم دم بھر رہے ہو اور جس کی عقیدت کا چراغ تمہارے سینے میں جل رہا ہے، ان کے دربار میں پہنچنے کے بعد ان کو خوش کرنے اور اپنی مراد پوری کرنے کے لیے تم یہ راستہ اپناتے ہو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سچا صرف قول کا سچا ہونا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے جس کے سچے ہونے کی گواہی دی، یہ سارا پروسیجر ہے۔ جب اس پروسیجر سے آپ گزریں گے تو قرآن ایسوں کو سچا کہتا ہے، اور پھر جب ایسے سچوں کی صحبت اختیار کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ پھر ان کی غلامی تمہیں صرف دنیا میں نفع نہیں پہنچائے گی، آخرت میں بھی ان کی غلامی تمہیں نفع پہنچائے گی۔ یہ مختصر میں نے بہت سمیٹ کر کے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی، اور حالانکہ یہ موضوع اتنا طویل ہے، اتنا تفصیلی ہے کہ اللہ کے فضل سے میں اس پر کئی آیتوں کے ذریعے اس موضوع کو سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے، لیکن اتنی ہی بات اگر آج سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کیا کرو، چاہے تم نمازی ہو جاؤ، چاہے تم ولی ہو جاؤ، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اب اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود کامل ہو چکا ہوں۔ نہیں نہیں، اللہ والوں کی صحبت جتنے بھی بلندی پر تم پہنچ جاؤ، ضرورت اس چیز کی ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھو کہ یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا، اب آلو چالو اڑگم دڑگم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نہ اپنی دنیا برباد کرو، نہ اپنی آخرت برباد کرو، بلکہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، اور آپ کی نظر میں کوئی آپ کو اللہ والا نظر نہ آتا ہو تو اللہ کی کتاب ہی کو لے کر کے پڑھنا شروع کر دو، اسی کو پڑھا کرو، اللہ والوں کی کتابیں پڑھا کرو تاکہ تم اس سے اکتساب فیض کر سکو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم کو اللہ نے کن کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا؟ کن کے ساتھ؟ حالانکہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے ہی پتھر ہیرا بنتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ میرے محبوب اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بٹھاؤ، رکھو، ان کے ساتھ رہو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح و شام۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہوں، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے۔ سرکار کو کسی کی صحبت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن یہ سنت بتانا ہے امت کو کہ آپ کی سنت سمجھ کر آپ کی امتی ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ بس اب ایک حدیث عرض کر دوں، مجھے بہت پسند آئی ہے، مجھے یوں تو ساری حدیثیں مجھے بہت پسند ہیں اور سرکار کی حدیثوں کا کیا کہنا، لیکن ایک حدیث نے ایک سوچ تھوڑی سی بدل دی، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ حدیث جہاں جہاں میں پروگرام میں جاؤں وہاں وہاں اسے بیان کروں، اور وہ حدیث شریف ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، جو لوگوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اگر کسی غریب کی مدد یا ضرورت مند کی آپ مدد کریں
تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے اللہ کی مدد کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ آپ مدد کریں گے، توجہ چاہوں گا جملے پر، آپ مدد کریں گے اپنی طاقت کے مطابق اور وہ مدد کرے گا اپنی شان کے مطابق۔ اس لیے غریبوں کی مدد میں لگے رہو، لوگوں کا بھلا چاہنے میں لگے رہو، ان پڑھوں کو پڑھانے میں لگے رہو، بے روزگاروں کے لیے اسباب رزق مہیا کرنے میں لگے رہو، اور لگے رہو لوگوں کی مدد کے اندر۔ کبھی تمہارا مٹکا خشک نہیں ہوگا اور نہ کبھی تمہاری تجوری خالی ہوگی۔ میرے استاد گرامی اکثر کہا کرتے ہیں، کھلانے والے کو اللہ کبھی بھوکا نہیں رکھتا ہے۔ آپ دیتے چلے جائیں، اللہ اپنے خزانے سے آپ کو عطا فرماتا جائے گا۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے کہوں گا کہ سچے آپ بھی بنیں، سچے ہم بھی بنیں، اور ہم اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔